وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے میں ازدواجی زندگی سے متعلق بات چل رہی تھی کہ شوہر اور بیوی یہ جوڑا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس جوڑے کو بنایا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے, بیویاں بنائی ہیں, عورتیں بنائی ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اللہ نے مقصد ذکر فرمایا ہے کہ ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد ہے سکون کا حاصل ہونا, اور اس سکون کے لیے اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ نے اس سکون کے حصول کے لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا کہ محبت اور رحمت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے جس کے ذریعے سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے. تو یہ ازدواجی زندگی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اور جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو اسی مطابق گزارنا چاہیے جیسے کہ گزارنے کا حق ہے. گزشتہ جمعے میں مرد پر عورتوں کے کیا حقوق ہے اجمالاً ذکر کیے گئے تھے کہ ایک مرد کس طریقے سے معاشرت میں حسن معاشرت کا کردار نبھائے, کیسے زندگی گزارے, وہ بتلایا گیا. اور بنیاد یہ ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے. حدیث سننے میں بڑی عجیب لگے گی ہم. نیک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے دب کر رہتا ہے, اور کمینہ شخص وہ ہے, حدیث میں لفظ کمینگی کا تذکرہ کیا گیا ہے, کمینہ شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کو دباتا ہے. بیوی کو عزت دینا, اس کی باتوں کو ماننا جبکہ خلاف شرع نہ ہو, تو یہ نیک بختی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ نیک بختی کی علامت. ہر معاملے میں اگر عورت کچھ کہے تو ٹھیک تیری بات مان لی تیری بات. ہماری زبان میں کہتے ہیں بائی کو تو بہت, یہ نہیں, اس کو ترجیح دینا یہ نیک بختی کی علامت ہے. اور جو ہمیشہ عورت کو ذلیل کرتا ہے, اس کی کبھی نہیں سنتا ہے, تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کمینے پن سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو خیر میرا موضوع دوسرا ہے کہ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ عورت پر شوہر کے کیا حقوق ہیں. ظاہر ہے کہ شوہر کا بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, ایک عورت کے نزدیک اسلام نے وہ بتلایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورت کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہے جو شوہر کے ہے, جو شوہر کے لیے ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے عورت کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہے جو شوہر کے لیے ہے. یعنی شوہر اپنے میدان میں رہ کر اپنے حقوق کو نبھائے, عورت اپنے میدان میں رہ کر اپنے حقوق کو نبھائے, تو یہ ازدواجی زندگی کی گاڑی برابر چل سکتی ہے. اسی لیے
چونکہ عورت کو شوہر کے تابع رہنا ہے، جیسے گزشتہ کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ امیر کا مقام اور مرتبہ اور اس کی فضیلت بھی عورت کے سامنے آنی چاہیے۔ عورت نے یہ جاننا چاہیے کہ اس امیر کا، میرے شوہر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسی لیے بڑی جامع حدیث ہے جو عامةً ہم سنتے ہیں، اس سے بڑھ کر شوہر کے مقام اور مرتبے پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر میں اسے سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کا اگر کسی کو حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کے سامنے جھکے، شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، ورنہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کا مقام اور شوہر کا مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے اصول کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے، کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت بہت ہی آسانی کے ساتھ جنت میں کیا ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک نیک عورت کی صفت کو ذکر فرمایا گیا ہے، جہاں اللہ پاک نے نیک عورت کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو اس میں کیا بات ذکر کی ہے، شوہر کی اطاعت، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ صالحات نیک عورت کون ہے؟ کہا کہ قانتات، اپنے شوہر کی جو فرما بردار ہو۔ نیک عورت کون ہے؟ جو قانتات ہو، قانتات کہتے ہیں اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ شوہر کے سامنے رہتے ہوئے بھی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عدم موجودگی میں بھی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ تو پورا محور شوہر ہے۔ یہ شوہر عورت کے لیے یا تو جنت بنا سکتا ہے، یہ شوہر یا تو عورت کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر شوہر خوش تو رب خوش، اگر شوہر ناراض تو رب ناراض۔ یہ جامع احادیث اس بات پر کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے احکامات ہیں مسائل کے اعتبار سے بھی، کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو اپنے قریب بلائے، کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے قریب بلائے اور بیوی اس کا انکار کرے، اللہ اکبر، بیوی اس کا کیا کرے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بیوی اس کا انکار کرے کہ نہیں میں نہیں آتی، تو وہ پوری رات اس حال میں گزارے گی کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، یعنی رات بھر اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کریں گے جس عورت کو شوہر نے اپنے قریب بلایا مگر وہ عورت اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کا انکار کر بیٹھے۔ شرعی عذر ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک فقط شوہر اپنے قریب بلا رہا ہے، اس چیز کی نافرمانی کرنے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو اگر شوہر حکم شرعی دے، احکام شریعت کو بتلائے کہ بھئی یہ دین ہے، یہ پردہ ہے، یہ تقوی ہے، اس کی ان باتوں کی اطاعت کرو، اس کی اگر نافرمانی کرے تو ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کی لعنت نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اسی طریقے سے روزہ عبادت، ہر انسان اس کا مکلف ہے، مگر عورت روزہ رکھنے میں اپنے شوہر کی اجازت کی پابند ہے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، جو کون سے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، وہ بھی رکھنا مقصود ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، مگر عورت اس وقت تک نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کی اجازت نہ دے۔ شوہر موجود ہو تو شوہر موجود ہونے پر حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کی اجازت لے کے مجھے نفلی روزہ رکھنا، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھ لو، رکھ لے،
شوہر نے کہا نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، شوہر نے کہا نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، سوچنے کی بات۔ اسی طرح اسی حدیث کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ عورت کی نیکی اور اس کی بھلائی یہ ہے کہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے اور اپنے گھر میں کسی اور کو شوہر کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے، اپنے گھر میں کسی اور کو شوہر کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے۔ سارے احکامات، یہ بظاہر یہ باتیں سن کر جو آزاد ذہن ہوتے ہیں، آزاد کلچر والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں تو عورتوں کو دبایا جا رہا ہے، عورتوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے، شوہر کو غالب کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ احکامات اور یہ مسائل اور یہ حقوق بیوی عورت کے حفاظت کا بہترین ذریعہ اور سامان ہے۔ ورنہ جس مذہب نے اور جس کلچر نے عورت کو انتہائی آزادی اور فریڈم کا جذبہ دیا ہے، آزاد رہنے کا چسکا لگایا ہے، اس معاشرے میں عورت نہ رہی، وہاں وہ عورت نہ ماں بن سکتی ہے، وہاں وہ عورت نہ کہیں کوئی بہتر بیوی بن سکتی ہے، نہ کسی کی بہن بن سکتی ہے، وہ تو ایک استعمال کا فقط اس معاشرے میں ذریعہ ہوتی ہے، استعمال کا ذریعہ ہوتی ہے کہ جتنا چاہے استعمال کر لیا، جب عمر ڈھل جائے گی تو اسے ایسا ہی پھینکا جائے گا جیسے کوڑے کرکٹ میں ٹیشو پیپر کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو عورت کی عمر بڑھتی ہے وہ کسی کی ماں بنتی ہے، کسی کی نانی بنتی ہے، کسی کی دادی بنتی ہے، اس کا سر پہ ہاتھ رکھنا باعث برکت سمجھا جاتا ہے، اس سے دعائیں لینا یہ زندگی کا مقصد سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے، ہمارے معاشرے نے اور ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو عورت کا حق اور درجہ دیا ہے، اسے آزاد خیالی نہیں دی۔ تمہارا حال یہ عورت اس پر شوہر کے تئیں اور شوہر سے متعلق جو حقوق عائد ہوتا ہے، اگر وہ ادا کرے تو وہ اللہ کی نیک بندی شمار ہوگی، ورنہ اگر شوہر کو وہ ناراض کرے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے نزدیک مبغوض سمجھی جائے گی۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بہت سی جگہوں پر استعمال فرمائی ہے اور محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ ایسی تعبیر اختیار کرنے کا مطلب بات کی اہمیت کو سمجھانا ہے، اور ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نہیں کھائی ہے، چند مواقع میں قسم کھائی ہے، والذی نفس بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی، کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جس وقت تک وہ اپنے شوہر کا مکمل حق ادا نہ کرے۔ اللہ، رب کے حق کو پھیر دیا گیا شوہر کے حق کی طرف کہ جب تک وہ شوہر کے حق کو ادا نہ کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ تلاوت کرے، لاکھ ذکر و اذکار کرے، مگر اس کی زندگی میں وہ چیز اس کو کام نہیں دے گی اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ یہ چیز آپ کہیں گے، ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی یہ تو سب مرد ہی مرد بیٹھے ہیں، تو یہاں پر عورت کے حقوق کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہم گھر جا کر بتائیں، اور یہ کہ اگر ہم ایک بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ہم ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اپنے ماتحت کو یعنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو سمجھانے والے بنے۔ گزشتہ میں نے کہا شادیوں میں لاکھوں خرچہ تو کر دیتے ہیں، مگر یہ چیز ہم اپنی بچیوں کو کب بتلائیں گے؟ اپنی بچیوں کو یہ چیز اور یہ باتیں ہم کب بتلائیں گے؟ اللہ معاف کرے، چونکہ آئے دن ہمارے پاس اور ہمارے سامنے اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم باپ سے پوچھتے ہیں، سرپرستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، تو بہت ہی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں کچھ نہیں، بیٹی جو بولے گی وہ۔ نعوذ باللہ من ذالک،
ہمارا اس میں کچھ نہیں، بیٹی جو بولے گی وہ کیا بیٹی بولے گی، وہ تو نادان ہے، وہ تو اس عمر تک نہیں پہنچ سکی جس میں اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کر سکے۔ آپ کی تربیت کا اثر ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کی تربیت کا حق یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسلام کی روشنی میں، شریعت و سنت کی روشنی میں اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، اسے شوہر کے حقوق بتلاتے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، کہ دیکھ اب میں تیرا باپ تھا، باپ رہوں گا، مگر اب تو کسی اور کی زوجیت میں جا رہی ہے، کوئی اور تیرا مالک اور ذمہ دار بننے جا رہا ہے، لہذا اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے۔ اور کیسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اللہ ماشاء اللہ کیا کوئی بات سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو؟ شادی سے پہلے اپنی بچی کو یہ نصیحتیں کرتا ہے؟ کرنا چاہیے۔ اگر کرنے نہیں آتی ہے تو اس سلسلے میں ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ باتیں، یہ احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذخائر کے سامنے آنا ہماری بچیوں کے لازم اور ضروری ہے تاکہ زندگی پرسکون بن سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا اور طلاقیں لے لی جاتی ہے جس کا کوئی خاص ریزن نہیں ہوتا ہے، کہ اگر گھر کے لوگ بیٹھ کر سمجھائے، فہمائش کرے تو بآسانی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بچیاں جب نکاح ہو جاتا ہے، ناز اور نعم میں پلی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اگر تھوڑی بھی بات اگر مخالف محسوس ہوتی ہے، فوراً اپنے گھر والوں کو فون، گھر والے بھی بڑھ جاتے ہیں، بچی کو لے آتے ہیں، معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے، قرآنی طریقہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو خود میاں بیوی آپس میں معاملے کو حل کریں۔ اس لیے تو 3 سٹیپس بیان کیے گئے تھے۔ شقاق، نافرمانی جب ظاہر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے شوہر اس کو ہینڈل کرے، جب دونوں سے معاملہ نہ ہو تو ایسی صورت میں فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ذمہ داران آپس میں بیٹھے، فوراً جماعت المسلمین اور دارالقضا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داران جو گھر کے افراد ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود بھی حل نہ ہو تو جماعت المسلمین، دارالقضا اور دیگر جگہ ہے۔ یہ ضروری ہے اس باتوں کو سمجھنا۔ آج حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ عورت یہ جانے کہ مجھ پر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طریقے سے میں اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرنے والی بنوں، ضروری ہے۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے مکمل حقوق کی رعایت میں سے یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی پرائے کو شوہر کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے، اور ایک واضح روایت کہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہ دے۔ اللہ، شوہر کے بستر پر۔ محدثین کرام نے حدیث کا ظاہر مفہوم ایک تو یہی لیا ہے کہ حقیقتاً شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہ دے۔ اس لیے جب ابو سفیان جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اپنی بچی اور اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تھے، جس وقت وہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن چکی تھی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب گھر میں ابو سفیان داخل ہوئے اور بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے جا رہے تھے تو ام حبیبہ نے اپنے باپ کے لیے بستر کو فوراً لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں صحابی بن گئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ام حبیبہ بیٹی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ اللہ، کہا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، میں اس پر کسی کو بیٹھنا پسند اور گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا، آپ مشرک ہے۔ کتنا بڑا جواب دیا ہے۔ کہا بیٹی تو بدل چکی ہے۔ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دیا، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر اللہ کا ڈر اور وہ خوف پیدا کیا ہے جس کے بعد اب مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خیر، تو یہ مقام ہے شوہر کا، جو اس درجے حد درجے ہمیں اس کا خیال، عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی کثرت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بتلائی۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ کثرت سے لعن تان کرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، فلانے کو بھی۔ دیکھتے ہیں ماحول معاشرہ، لعن و تان بہت
بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے، کسی کو لام و تان نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہماری کوکری میں ایسے ایسے الفاظ بولنے میں اچھا نہیں لگتا، ہم سب سمجھ رہے ہیں کیا ہے معاملہ، عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اولاد کو بددعائیں نہ دو، اولاد کے لیے لام و تان نہ کرو، اگرچہ آپ نے دل سے نہ دیا ہو، لیکن اگر وہ وقت قبولیت ہے تو قبول ہو گیا، اور الفاظ کیا ہو گئے؟ قبول ہو گیا، خود اولاد کی بربادی کے آپ ذمہ دار بن گئے۔ تو عورت کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وجہ یہ ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کثرت سے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، کثرت سے اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت کم عورتیں ہوتی ہے جو ماشاءاللہ اپنے شوہروں کے سامنے خود اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کو بھی وہ برداشت نہیں کرے گی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے شوہر کی اچھائی کو بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے مولانا فارغ حقانی نے ایک لطیفہ بڑا بہترین ذکر کیا ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ وہ لطیفہ صحیح ہو یعنی برحق ہو، مگر نصیحت کے قابل ہے، کہ دیکھا کہ ایک عورت جس کا شوہر بڑا نیک تھا، ولی اللہ صفت تھا، تو ایک مرتبہ بستی میں دیکھا کہ کوئی شخص بستی کے اوپر اڑ رہا ہے، ہوا میں کیا کر رہا ہے؟ اڑ رہا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ واقعہ صحیح ہو، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو سبوں نے دیکھا کہ کوئی فلانے بزرگ ہے جن کی یہ کرامت ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اپنے شوہر کے سامنے آ کر کہا تمہیں کیا ہے؟ کچھ نہیں آتا ہے، تم جانتے ہو ہم لوگوں نے فلانے کو دیکھا ہے کہ وہ کتنی دوری اور اوپر سے ہوا میں اڑ رہے تھے، کتنے بڑے اللہ والے ہو گئے وہ۔ تو شوہر نے کہا کہ تو جانتی ہے کہ وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں، کون؟ کہا کہ میں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب یہ تعریف برداشت نہیں ہوئی تو فوراً کہا اچھا تبھی تیرا اڑ رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عورت شوہر کی تعریف اور شکر گزاری اس کے سامنے کبھی نہیں کرتی الا ماشاءاللہ، تو شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جہنم میں کثرت کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں بتلائی ہے کہ کثرت سے لعن و طعن کرنا اور شوہر کی ناشکری کرنا۔ تو بہرحال اپنی بچیوں کو اور اپنی اولاد کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، اسلامی احکامات بتلائیں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، کہ بھائی کیا تیرے اوپر احکامات ہیں اور کس طریقے سے اس کی پاسداری کرنا تجھ پر لازم ہے، تبھی وہ گھر اور ماحول خوشگوار بن سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔